السلام علیکم دوستو، الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس سولوشن میں خوش آمدید۔ آج ہم نیشنل استری کی مکمل ریپیرنگ سیکھتے ہیں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس بیس پلیٹ ہے جس کو ایلیمنٹ پلیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں فکس ٹائپ ایلیمنٹ ہے، یہ دو اس کے ٹرمینلز ہیں اور یہ سارا ایلیمنٹ ہے نائکروم مٹیریل کا بنا ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو گرم ہوتا ہے استری کے اندر۔ تو اس کو ہم چیک کریں گے۔ چیک کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے ہم ملٹی میٹر استعمال کریں گے۔ ملٹی میٹر کو ہم کنٹینیوٹی پر سیٹ کرنے کے بعد اس کے دونوں ٹرمینلز کو آپس میں ملا کے یہ چیک کر لیں گے کہ صفر پہ جا رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بعد ہم استری کے دونوں ٹرمینل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے۔ تو تھوڑی سی ریزسٹنس شو ہو رہی ہے، تقریباً 40-45 اوہم کے راؤنڈ باؤٹ۔ تو یہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے ورک کر رہا ہے۔ اب اس کی ہم شارٹ چیک کریں گے باڈی کے ساتھ، لیکیج تو نہیں ہے۔ تو لیکیج اس میں بالکل نہیں ہے۔ یہ دو اس کے ٹیسٹ لازمی کر لینے ہیں آپ نے استری کا کام کرنے سے پہلے۔ تو اب یہ تھرموسٹیٹ ہے۔ تھرموسٹیٹ جو ہے اس میں اس کے جو پوائنٹ ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں چلنے کے بعد، کاربن آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم نے فائل کی مدد سے اچھی طرح سے برابر کر لینا ہے تاکہ یہ اس کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے، اور اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا، فٹ کر دینا ہے۔ ٹائٹ کرتے وقت اس کے پوائنٹس بالکل آمنے سامنے ہونے چاہیے۔ تو دوستو، تھرموسٹیٹ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہینڈل کے ذریعے سے تھرموسٹیٹ پر پریشر آتا ہے، اور پریشر آتا کیسے ہے؟ اس ایڈجسٹمنٹ ناب کے ذریعے سے۔ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ناب ہے اس سے ہم ٹمپریچر زیادہ یا کم کرتے ہیں الیکٹرک آئرن کا۔ تو یہ جو سلاخ ہوتی ہے یہ پریشر بڑھاتی ہے تھرموسٹیٹ کے اوپر، تو استری زیادہ گرم ہوتی ہے، اور جب یہ پریشر کم کرتی ہے تو استری کم گرم ہوتی ہے۔ یہ اس کو گھما کے میں دکھا رہا ہوں۔ جیسے یہ لو پر ہے تو یہ اب جیسے جیسے ہائی پہ کرتے ہیں تو سلاخ کا پریشر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب تھرموسٹیٹ فٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو تھرموسٹیٹ کی فٹنگ جو ہے یہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ والی جو سیفٹی پلیٹ ہے یہ آپ نے لازمی فٹ کر لینی ہے۔ اس کو نیم پلیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو تھرموسٹیٹ ایک سکریو کی مدد سے ہم فٹ کرتے ہیں استری کی بیس پلیٹ کے اندر۔ تو اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ لوز نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو تھرموسٹیٹ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے استری کے ایلیمنٹ کے ساتھ۔ اس سکریو کو بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ فل کرنٹ اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، تقریباً 4 امپیئرز کے قریب۔ اب ہم نے یہ وزنی پلیٹ فٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ وزنی پلیٹ فٹ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلے ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ ان دو پوائنٹس پر ہم نے تاریں لگانی ہوتی ہیں مین کی، اور یہ دو پوائنٹ ہمارے ہوتے ہیں لائٹ کے۔ تو یہ کنیکشنز ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کی ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ایڈجسٹمنٹ کس چیز کی کرنی ہے کہ تھرموسٹیٹ ہمارا بالکل ایکوریٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر ہم نے ایڈجسٹمنٹ کے بغیر اس کی مکمل فٹنگ کر دی تو بار بار استری کھولنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ استری کی آپ نے مکمل فٹنگ نہیں کرنی، پہلے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا کور لگائیں۔ کور لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر ہینڈل لگائیں۔ ہینڈل لگانے کے بعد آپ میٹر سے یا آپ سیریز ٹیسٹ لیمپ سے اس کی ٹیسٹنگ کریں۔ تو دوستو، جہاں پہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کی سپیڈ کو ہمیں تیز کرنا پڑے گا۔ تو تیز کرنے کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے کھولیں گے۔ کھولنے کے بعد ہم اس کی دوبارہ سے سپیڈ چینج کریں گے۔ تو یہ جو اس کا ایڈجسٹمنٹ سکریو ہوتا ہے اس کو لوز کرنے سے اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اور اس کو ٹائٹ کرنے سے سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، یعنی ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو لوز کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو استری کی سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے۔ تو اس کی اب دوبارہ سے ہم فٹنگ کر رہے ہیں، اور دوبارہ سے ہم ایڈجسٹمنٹ چیک کریں گے کہ اب اس پر کیا فرق پڑا ہے، اور لائیو آپ کو دکھائیں گے کہ میٹر کے ذریعے سے یا سیریز ٹیسٹ لیمپ کے ذریعے سے آپ نے کیسے چیک کرنا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے دوران دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ سپلائی یوز نہیں کرنی، اس سے آپ کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ استری گرم ہو جاتی ہے، پلیٹ گرم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھرموسٹیٹ جو ہے اس کی جو ورکنگ جو ٹائم ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح طرح سے ورک نہیں کرتا ہے۔ تو اب دوبارہ سے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ دونوں پوائنٹس پر ہم نے کنیکشن کر دیے ہیں۔
رائٹ پر اور لیفٹ پر سینٹر والا پوائنٹ چھوڑ کے آپ نے کنیکشن کرنے ہیں۔ یہ اب دیکھتے ہیں کون سی پوزیشن پر جا کے ایلیمنٹ میں سے کرنٹ گزرتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک سے تھوڑا سا پہلے کرنٹ گزر گیا ہے، اب جو ریزسٹنس ایلیمنٹ کی شو ہو رہی ہے، اور اگلی پوزیشنز پر اور دباؤ بڑھتا جائے گا، اور پچھلی پوزیشن پہ کیا ہوگا کہ کرنٹ نہیں گزرے گا۔ یہی اس کا صحیح فنکشن ہے۔ اس کی ٹیسٹنگ کے دوران ہینڈل پر دباؤ آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ یہ میں نے دباؤ اس پہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ بالکل صحیح ہو جائے۔ یہ بالکل صحیح پوزیشن میں کام کر رہا ہے۔ اسی پوزیشن پر آپ کی جو الیکٹرک آئرن ہے یہ آن ہونی چاہیے۔ اب اس کی ہم کمپلیٹ فٹنگ کریں گے۔ ہاں جی دوستو، تو اب دوبارہ سے ہم اس کی فٹنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ ہماری بالکل درست ہو چکی ہے۔ فٹنگ اب کریں گے تو اب دوبارہ سے ہمیں الیکٹرک آئرن کھولنی نہیں پڑے گی۔ اس میتھڈ کے ذریعے سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ بہت جلد اپنی الیکٹرک آئرن اچھے طریقے سے ٹھیک کر سکیں گے۔ سکریوز اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیے گئے ہیں۔ یہ سلاخ بھی اچھی پوزیشن میں بالکل درست پوزیشن پہ بٹھا دی گئی ہے۔ سٹیل کور لگا دیا گیا ہے۔ سٹیل کور لگاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ یہ اس کے جو کارنر سے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے۔ یہ باہر سے اس کو کور کر لیں اچھی طرح سے۔ یہ اس کی پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ اب احتیاط سے اس کا ہینڈل فٹ کرنا ہے۔ ہینڈل فٹ کرتے ہوئے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کی سلاخ نہ گر جائے۔ اب اس کے سکریوز اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے ہیں۔ سکریوز لگائیں گے، دونوں سکریوز اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے ہیں تاکہ الیکٹرک آئرن بالکل بھی لوز نہ رہے۔ ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کے کنیکشنز کریں گے۔ تو کنیکشنز بڑے آسان ہیں اس کے۔ اس کی لیڈ ہم چیک کر لیں، الیکٹرک آئرن کی لیڈ اور لیمپ بھی چیک کر لیں تاکہ ہمارا کوئی فالٹ رہ نہ جائے۔ تو لیڈ کو چیک کرنے کے لیے ہم دونوں پوائنٹس کو ملانے کے بعد دیکھیں کنٹینیو کی اس کی جو 1 پوائنٹ سمتھنگ اس کی زحمت آ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ الیکٹرک جو ہمارا لیمپ ہے وہ بھی ہم نے چیک کر لیا ہے، اور یہ والی رائٹ سائڈ پر ہمارے جو کیبل آنی چاہیے اس کی، اور لیفٹ سائڈ پر ہمارے اس کی لیمپ آنا چاہیے۔ تو پہلا کنیکشن کریں گے ہم رائٹ سائڈ پر۔ اس کا جو لائٹ کی ایک تار لگائیں گے اور ایک ہم مین سپلائی کی لگائیں گے۔ تو یہ ہم نے یہ کنیکشن کر دیا ہے۔ یہ کنیکشن ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اب ہم لائٹ کی دوسرے نمبر پر ہم لائٹ کا کنیکشن کر رہے ہیں۔ تو یہ لائٹ کا کنیکشن بھی ہمارا ہو چکا ہے، اور اینڈ پر ہم اس کے سپلائی کا کنیکشن کر رہے ہیں۔ کنیکشن کرنے کے بعد سکریوز ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بٹھا دینا ہے۔ اسی پوزیشن پہ آپ نے لگانا ہے رائٹ سائڈ پر کیبل اور لیفٹ سائڈ پر لائٹ۔ یہ ہم اس کے جو کور کو لگا رہے ہیں، کور اچھی طرح سے فٹ کر دینا ہے، بالکل ٹائٹ ہو جائے۔ اسی کے سہارے الیکٹرک آئرن کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح سے اس کو سکریو کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اس کا ہمیں کور لگا دینا ہے لائٹ کا۔ یہ ہمارا تھوڑا سا لوز ہے، اس کو ہم ٹائٹ کریں گے۔ یہ الیکٹرک آئرن مکمل اس کی ہم نے فٹنگ شروع سے اینڈ تک کر دی۔ الیکٹرک آئرن کی مکمل ریپیئرنگ کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے۔ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے 220 اے سی سپلائی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا ہے۔ یہ تھرموسٹیٹ کو ہم نے آن کر دیا ہے۔ جیسے ہی کچھ لمحے گزریں گے تو یہ آٹومیٹکلی الیکٹرک آئرن کو آف کروا دے گا۔ یہ دیکھیں یہ آف ہو چکی ہے، تو یہ آٹومیٹک ہمارا بالکل درست کام کر رہا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس۔ تھینک یو۔